میں اب اس وقت بہت خطرہ ہے کہ مودی بالکل پاگل ہو چکا ہے، اور یہ میں بھی آپ کو پروف کروں گا اس ویڈیو کے دوران کہ اپنے ہی فوجیوں کو انہوں نے کیسے السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ بڑی سیریس ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہمارے بارڈرز کے اوپر، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان اور چائنا میں بڑی کشمکش جاری ہے اور ہندوستان کو بڑی کٹ بھی پڑ رہی ہے۔ اور کل بھی ایک کرنل اور 3 میجر اور کچھ اور فوجی انہوں نے رہا کیے چائنا نے۔ ہندوستان تو کلیم ہی کرتا رہتا ہے کہ ہم نے چائنیز کو بڑا بھاری نقصان پہنچایا، لیکن رہائی جو ہے وہاں سے وہ ہندوستانی سینئر آفیسرز کی ہو رہی ہوتی ہے، اور موتیں جو ہیں وہ ہندوستانی سولجرز کی ہو رہی ہوتی ہیں، لائن میں وہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمیں تصویریں نظر آتی ہیں۔ جو کٹ پڑ رہی ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہندوستانی سولجرز کو پڑ رہی ہیں۔ اچھا، آپ کو بتاؤں اس کی ایک بڑی ریزن ہے جو پرسوں تقریباً پرسوں اور ترسوں کے درمیان 40 کے قریب لوگوں کی ڈیتھس ہوئیں، جن میں 20 جو ہیں وہ ہندوستان میڈیا نے ان کو ایکسیپٹ کیا، لیکن اس کی ذمہ دار خود نریندر مودی ہیں، اور یہ میں بھی آپ کو پروف کروں گا اس ویڈیو کے دوران کہ اپنے ہی فوجیوں کو انہوں نے کیسے قتل کر دیا اور جہنم واصل کر دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ دشمن کے ہاتھوں تو مرتے سنا تھا، لیکن یہ بیچارے فوجی جو ہیں یہ تو اپنوں کے ہاتھوں مارے گئے اور ذلت اور تکلیف میں مارے گئے بہت زیادہ۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کوئی گڑھا کھودتے ہیں نا جی، تو پھر آپ اس میں خود گرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کائنات کا ایک نظام میں سے ہے کہ جیسا بوئیں گے ویسا ہی آپ کاٹیں گے۔ یہ جو ہندوتوا کی تحریک ہے یہ اتنا زیادہ زور پکڑ گئی ہے، اتنا زیادہ زور پکڑ گئی ہے کہ پہلے تو یہ صرف 1929 میں آر ایس ایس کے لیے ایک مینیفیسٹو تھا، پھر 2012 میں 2013 میں بی جے پی کے لیے یہ ایک مینیفیسٹو تھا، اس سے وہ حکومت میں بھی آ گئے۔ جب دوسری باری انہوں نے حکومت میں آنا تھا تو انہوں نے اس مینیفیسٹو کو اتنا زیادہ پروپیگیٹ کیا، اتنا زیادہ پروپیگیٹ کیا کہ وہ حکومتی ایوانوں سے نکل کے عوام کے اندر جو ہے یہ ہندوتوا کی جو سوچ ہے یہ پرمیٹ کر گئی۔ اچھا، اب ہندوستان کی جو ایک سٹرینتھ تھی ہمیشہ سے، جو ہم لوگ آپس میں مثالیں دیتے تھے ہندوستان کی، کہ انڈیا میں ہر نسل کا، ہر ذات کا، ہر مذہب کا، ہر رنگ کا، ہر بولی بولنے والا جو ہے وہ اکٹھا رہتا ہے اور ایک ساتھ رہتا ہے۔ اور مودی کا جو ہندوتوا کا نعرہ تھا اس نے اسی ایک سٹرینتھ کو آ کے ڈیمیج کرنا شروع کر دیا، اور بڑی سیریسلی ڈیمیج کرنا شروع کر دیا، اور اس کے اثرات ہمیں ہندوستانی فوج کے اندر بہت زیادہ نظر آتے ہیں، کیونکہ ہندوستانی فوج جو ہے وہ صرف ہندو اس میں نہیں ہے، یا براہمن ہندو جو ہیں وہ اس میں نہیں ہے، اس میں ہر نسل کے، ہر مذہب کے، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، جین بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسیح بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اس میں جاٹس بھی ہیں، اور بڑے لوگ ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب نفرتیں اتنی زیادہ پھیل گئی ہیں تو وہ فوج کے اندر ان کی بہت زیادہ پرابلمس ہو گئی ہیں۔ کہنے کو تو بہت بڑی فوج ہے وہ، لیکن اس فوج میں اگر 1,76,000 جو ہے وہ صرف ہندو ہیں اور باقی نان ہندوز ہیں، اور وہ ہندوز ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے ہیں، وہ ہندوز ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے ہیں، وہ ہندوز ان کو لک ڈاؤن کرتے ہیں، وہ ہندوز کی کمانڈنگ پوزیشنز پہ ہیں، تو ریوولٹس ان کے لیے بڑی اب کامن ہو رہی ہیں وہاں پہ۔ اس کی وجہ سے اچھا، ایک تو یہ ہو گیا کہ آپس میں فوج جو ہے وہ ایک ادارے کے طور پہ یا ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ اب نہیں ہے، وہ مختلف مذاہب کے اندر بڑھ چکی ہے، کیونکہ یہ ہیٹریٹ جو ہے یہ ہر جگہ آ چکی ہے۔ دیکھیں، اگر لاہور میں ہنگامے ہو رہے ہوں، لاہور میں اگر خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی فساد ہو رہا ہو، تو ہم اس سے مبرہ نہیں رہ سکتے، وہ ہمیں افیکٹ کرتا ہے سونر اور لیٹر، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طریقے سے ضرور افیکٹ کرتا ہے، اور آپ اس کے متعلق سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، چاہے وہ لسانی فسادات ہوں، چاہے وہ فرقہ واریت ہو یا کچھ بھی ہو۔ تو یہ جب ہندوستان میں آپ اس کو اوور اے پیریڈ آف مینی ایئرز آپ دیکھتے ہیں کہ دہلی میں کیا ہو رہا ہے، لکھنؤ میں کیا ہو رہا ہے، آگرہ میں کیا ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو لگتا ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ یہ سارے جو سولجرز تھے ان کا یہ پتہ چلا کہ یہ پہاڑی سے نیچے گرے لڑتے ہوئے، اور ان کو ٹریپ کر دیا تھا، یہ گرے اور بڑی بری زخمی حالت میں تھے، لیکن ہندو ڈاکٹرز نے ان سولجرز کو جو زخمی حالت میں ان کے پاس لے کے آئے گئے ان کو ٹریٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو بھشٹ ہوتے ہیں، ہمارا تو دھرم بھشٹ ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے۔ اب آپ کے لیے یہ ایک بے تکی بات ہوگی، لیکن جو پراپر پریکٹسنگ بندہ ہے اس کے لیے یہ بے تکی بات نہیں ہے، اس کے لیے بڑی ایک لاجیکل بات ہے، کیونکہ فیتھ سے تو بڑی کسی کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور میرے لیے میرا فیتھ جو ہے یا حب رسول
جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو اسی طرح ہندوؤں کا بھی ہے, اسی طرح اوروں کا بھی ہے, ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ جو ہیں, آئی ریسپیکٹ دم, بٹ یہ ہر ایک کا ہوتا ہے. اب اس میں ہو کیا رہا ہے کہ 6 سے 7 جگہیں جو ہیں ان کی ایکٹیو بارڈر بن چکا ہے. ایکٹیو بارڈر وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کانسٹنٹ آف اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں ہوتے ہیں. کشمیر کے اندر آپ دیکھ لیں وہ کتنے عرصے سے ایمرجنسی میں ہے, ایمرجنسی ڈیوٹیز دے رہے ہیں. منی پور میں ہے, ویسٹ بنگال میں ہے, نیکسلائٹس کے اگینسٹ بھی ہو رہی ہے, ماؤسٹ کے اگینسٹ ہو رہی ہے, ناگالینڈ میں ہے. تو بہت سے جہاں پہ فوجیں ڈپلائڈ ہیں. اب ایک آدمی جو فوج کے اندر جاتا ہے اور اگر اس نے 20 سال کی سروس کے بعد ریٹائر ہونا ہے, لیٹ سے 22-23 سال کی سروس میں ریٹائر ہونا ہے ایز اے میجر یا واٹ ایور, کیونکہ ایک میجورٹی اس لیول پہ ریٹائر ہوتی ہے, یا سپاہی جب ریٹائر ہوتا ہے 10 سال کی سروس کے بعد, تو اس میں سے وہ 90% جو ہے وہ ہارڈ ایریاز میں گزار چکا ہوتا ہے. تو وہ باہر نکلتا ہے تو وہ سائیکو بنا ہوا ہے بالکل. ادھر سے نکلا ایمرجنسی میں ادھر پہنچ گیا, ادھر سے نکلا ادھر پہنچ گیا, ادھر سے نکلا ادھر پہنچ گیا. ہر وقت حالت جنگ میں جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ نا ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کو یہی نہیں کہ اگر یہاں تو کوئی وزیرستان میں یا وانا میں اگر ہے تو اس کو یہ امید ہے کہ جی کل کو میں اوکاڑا میں پوسٹ ہو جاؤں گا, کل کو میں کوئٹہ میں پوسٹ ہو جاؤں گا, کل کو میں کراچی پوسٹ ہو جاؤں گا, لاہور آ جاؤں گا, یا گجر خان آ جاؤں گا. تو آئی مین آپ پیسفل ایریاز ہیں نا ان کے لیے, تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے. اچھا, اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو اوپر سے انڈین آرمی جو ہے اس نے بڑے سخت کربنگ شروع کر دی ہے کہ ان کو راشن پورا نہیں دیا جا رہا, اور ان کو ایک آپ یہ سمجھیں کہ کئی ہزار لوگوں کی اسامیاں خالی ہیں. جو میں صرف آفسرس کی بات کر رہا ہوں, ابھی جوانوں میں تو بہت زیادہ تعداد میں لوگ اپلائی نہیں کر رہے اس آرمی میں. اب جب اپلائی نہیں کر رہے اور مڈ لیول پہ اور لو مڈ لیول پہ ہر یونٹ میں بابو کم ہے, کلرک کم ہے, کام کرنے والے کم ہیں, وہ جو آؤٹ سائڈ فورس ہوتی ہے وہ آتے نہیں ان کے ساتھ کام کرنے میں. جیسے ہماری یونٹ میں مولوی صاحب ہوتے ہیں, ہماری یونٹ میں تندور والا ہوتا ہے, ہماری یونٹ میں خانسامہ ہوتا ہے. وہ بھلے ان کا رینک ہو یا نہ ہو لیکن وہ سولینس بھی ہوتے ہیں اور کلرکس بھی ہوتے ہیں اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ وہ لوگ اپلائی نہیں کر رہے فوج میں کہ یار یہ تو اب اس یونٹ کے ساتھ لگ گئے تو ادھر کشمیر چلے جائیں گے پتہ نہیں 3 سال, ادھر سے نکلیں گے تو ناگالینڈ چلے جائیں گے 3 سال کے لیے. تو ان کو بڑا گیپس ہو گئے ہیں. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ ان کے اوپر ورک لوڈ بہت بڑھ گیا اور ان کو ڈبل شفٹس کرنا پڑ رہی ہیں, ان کے سولجرز کو بھی, ان کے آفسرز کو بھی. ان کو راشن پورے نہیں مل رہے, ان کو وہ رسپیکٹ نہیں مل رہی ہے جو ہم جس طرح سے پاکستان میں الحمدللہ افواج پاکستان کی عزت ہے, وہ ان کو دے کریونگ فار اٹ کہ یار وہ ادھر تو ساری قوم جو ہے وہ پاک فوج کی تالیاں بجانا شروع ہو جاتی ہے, نعرے لگانا شروع ہو جاتی ہے, سلوٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو ادھر جو ہے وہ ہمیں ہر آدمی جو ہے وہ تانے دے رہا ہے کہ تمہیں تھپڑ پڑ گیا, تمہیں مار پڑ گئی, تمہیں کوٹ پڑ گئی. تو مودی صاحب جو ہیں ان کا اب یہ فیصلہ ہے کہ کسی طرح انہوں نے پاکستان کے اوپر مسائل مسلط کر دینے ہیں, چاہے وہ سیاچین کے بہانے کریں, چاہے وہ کارگل کے بہانے کریں, چاہے وہ کشمیر کے بہانے کریں. کیونکہ اس یعنی کانفلکٹ کا جو ایمبٹ ہے ان کو بڑا کرنا ہے. جب تک وہ چائنا کے ساتھ صرف لڑ رہے ہیں تو ان کی جو ایلائز ہیں وہ ان کے ساتھ کھل کر سامنے نہیں آئیں گے, چاہے وہ ہو چاہے وہ امریکہ ہو, کیونکہ کوئی nobody wants to convert this into a world war. لیکن اگر وہ پاکستان کو کسی طرح انوالو کر دیتے ہیں اس میں تو پھر ان کے لیے بڑا ہمت, وہ ایک جواز بن جاتا ہے کہ اپنے ایلائز کو یہ کہیں کہ دیکھو چائنا, پاکستان اور کچھ نہ کچھ بیچ میں رشیا, یہ گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے تو اب ہماری مدد کرو. اور پھر ان کے لیے وہ آئیں تو اس اسکیل جو ہے اس کا اتنا بڑا کر دیا جائے کہ ہندوستان اور ہندوستانی افواج کے اوپر سے وہ پریشر جو ہے وہ کم ہو جائے نسبتاً. اس لیے دھڑا دھڑ جلدی پرچیزنگ شروع ہو گئی ہے, چاہے وہ رافیل طیاروں کی ہو, چاہے وہ جو ہے لیٹسٹ امریکن ایئر کرافٹس کی ہو یا کسی اور کی ہو. تو اسی طرح وہ ایئر کرافٹ کیریئر بھی اور لینا چاہ رہے ہیں یہ وہ, کیونکہ ایئر کرافٹ کیریئر ان کو پاکستان کے لیے تو کوئی فائدہ دے گا نہیں. تو سب کو پتہ ہے کہ یہ ڈومینیشن کے لیے اس پورے سیز کے اندر جو ہے وہ کس کا ٹٹو بن کے وہ رہنا چاہتے ہیں یہاں پہ. تو اگلے تھوڑے دن جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. اگلے تھوڑے دن اس لیے خطرناک ہیں کہ ہندوستان ہمارے اوپر نہ چاہتے ہوئے کوئی چیز مسلط کر سکتا ہے جس کو ہم بڑی دیر سے اوائڈ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایسا ہی ہیڈ کوارٹرز میں سارے چیفز اکٹھے ہوتے ہیں, آرمی چیف اکٹھے ہوتے ہیں, پرائم منسٹر 3 دفعہ 1 مہینے میں چلے جاتے ہیں. دیکھو الیکشن کی تیاری تو نہیں ہو رہی خدا نخواستہ کوئی وہاں پہ, تو آبویسلی یہ
افواج پاکستان جو ہیں ایٹ دا ٹاپ لیول دے آر ویری الرٹ اینڈ دے آر ایکٹیو اینڈ دے آر کیپنگ دے آئیز اینڈ ایئرز اوپن کہ ہو کیا رہا ہے. اور انٹیل رپورٹس تو آ رہی ہیں, بڑی سیریس آ رہی ہیں. مجھے خود ذاتی طور پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا, میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں, کہ ہمیں اب اس وقت بہت خطرہ ہے کہ مودی بالکل پاگل ہو چکا ہے اور اس کا فاشزم جو ہے وہ اس کی بھی ہاتھ سے نکل رہا ہے. تو وہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کرے. تو آدمی کہتا ہے نا کہ میں نہیں تے اے نہیں, نہ کھیڈاں گے تو نہ کھیڈن دیاں گے, تو کچھ بھی نہ رہے, کچھ بھی نہ رہے بے شک. اچھا, اب انڈیا میں چل رہی ہے بوائیکاٹ چائنا کی کیمپین. پہلے تو مذاق ہوتا تھا, وہ کوئی لکھا ہوتا تھا کہ بین چائنا ٹی شرٹ بک رہی ہے, تو میں اپنے دوستوں کو کہتا تھا کہ یہ چائنیز نے خود بنا کے ایکسپورٹ کی ہوگی اور تم انہیں کو پیسے دے رہے ہو. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر قسم کی ٹیلی کام انڈسٹری جو ہے نا اس کا ہم بوائیکاٹ کر دیں. چائنا سے جو ریلوے کے ہم نے معاہدے کیے ہیں, وہ پتہ نہیں کتنے $1 بلین کے ہیں, ان کو ہم رائٹ آف کر دیں. ہم نے چائنا کو زک پہنچانی ہے. لیکن جو اپنی ایکسپورٹ ہے نا چائنا میں, اس کے اوپر نہیں روک رہے. مثلا وہ ابھی تک بالی ووڈ میں کوئی شیر کا بچہ نہیں اٹھا جس نے کہا کہ جی میں اپنی فلم چائنا میں نہیں ریلیز کر رہا, یا کیونکہ وہ اتنی بڑی آبادی ہے اور کروڑوں کی آبادی ہے. لیکن خیر اب وہ کہاں ہوگی اور کون دیکھے گا ان کی فلم چمپوؤں کی. لیکن یہ نہیں حرکت کر رہے. اب جب وہ چائنیز ٹیلی کام سے نکلتے ہیں اور دوسری چیزوں میں جاتے ہیں تو ناروے جائیں گے, ڈینمارک جائیں گے, فن لینڈ جائیں گے, چاہے وہ جیسے ہم ٹیلی نور ہے, جیسے موبی لنک ہے, یہ ساری فورن ایفیلیٹڈ کمپنیز ہیں. تو آبویسلی یہ ٹیکنالوجی جب چائنیز ٹیکنالوجی کو انڈیا میں ریپلیس کرے گی 4G کے لیے اور آنے والے 5G کے لیے, تو وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوگی. تو سڈنلی کاسٹ آف لیونگ انڈیا میں ہر چیز کی جو ہے وہ بڑھنے والی ہے جب وہ چائنیز پروڈکٹس کو ریپلیس کرتے ہیں لوکل پروڈکٹ سے یا دوسرے فورن پروڈکٹ سے. کیونکہ ہر تو لوکل پروڈکٹ ایک رات میں بن نہیں سکتا. یہ تو نہیں ہے نا کہ آج اگر چائنیز موٹر بند کی ہے تو کل سے انڈیا کی موٹر جو ہے وہ ہر جگہ ملنا شروع ہو جائے گی. تو آبویسلی وہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ میں وہ سارا آپ کا جو فورن ایکسچینج جو آپ شو مارتے ہیں کہ ہم نے اتنا بچایا ہوا ہے, وہ پھر لگنا شروع ہو جاتا ہے. آنے والے دن بڑے خطرناک ہیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کو اور کشمیر اور کشمیریوں کو محفوظ رکھے اور مودی کے شر سے. لیکن مودی کو جو خفت اٹھانی پڑ رہی ہے, جو مار پڑ رہی ہے اس کو چائنا کے ہاتھوں, اب وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس میں پاکستان کو انوالو کر دے. لیکن اس کا جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس کی فوج کے اپنے اندر اتنے فیکشنز بن چکے ہیں اور اتنی فرکشن کریٹ ہو چکی ہے کہ ایک افسر دوسرے افسر سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا, کیونکہ مذہب کا فرق آ گیا, عقیدے کا فرق آ گیا. وہاں پہ وہ ایک ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہ رہے, تو پھر ایک مورچے میں بیٹھ کے لڑنا کتنا آسان یا مشکل ہے. ایسے ہی نہیں مار پڑ رہی ہندوستانی فورسز کو. ٹھیک ہے چائنیز بڑی ٹرینڈ آرمی ہے, بڑی اچھی ہے, لیکن ہندوستانی وہاں پہ تعداد میں بہت زیادہ تھے ان چائنیز سے جن سے انہوں نے مار کھائی, اور کوئی ویپنز نہیں استعمال ہوئے. تو ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ بیسیکلی. تو جب ڈی مورلائزڈ ہوتے ہیں, جب میل نیوٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, جب ہر طرف سے ان کے اوپر اعصابی تناؤ ہوتا ہے, تو پھر لڑنے کی اور وہ جو ڈیفینڈ کرنے کی آگ ہے نا وہ پھر ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. بڑے سیریس ایشوز ہو رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ اور ان کی افواج کے ساتھ. جیسے جیسے اس پہ ڈیولپمنٹس آتی ہیں میں آپ کو بتاتا رہوں گا. اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں. اللہ حافظ.